تو السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم۔ یہاں سے ہم سورہ حجرات کا سیکنڈ جو پارٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے لیکچر کے اندر ہم نے 1 سے لے کر 9 آیات پر بات کی تھی۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلی آیات پر بات کریں گے۔ تو اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم۔ یہ کہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت یعنی تم میں رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور موجودگی کے باعث ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ It is due to Allah's bounty and favor, the rising of the untaught messenger and his presence amongst you, and Allah is all knowing, most wise۔ کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ قیام امن کے حکم الہی کے طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ And if two parties of the Muslims fight, make them reconcile. Then if either of these parties commit injustice and aggression against the other, fight against the party that is committing aggression till it return to Allah's command of establishing peace. When they revolt and submit, make peace between them with equity and put justice to work. Surely Allah loves those who do justice۔ اس آیت کے اندر ہمیں اسلام کے اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے کہ اسلام کا اصول صلح۔ اگر مومنین میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرانا یہ اہل ایمان کا فرض ہے۔ نمبر 2، اگر صلح کی کوشش کامیاب نہ ہو تو پھر ظالم گروہ کے خلاف مظلوم کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ظالم صلح پر آمادہ ہو جائے۔ نمبر 3 ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرائی جائے، کیونکہ غیر منصفانہ شرائط پر کرائی گئی صلح دیر پا نہیں ہوتی۔ نمبر 4، مسلمانوں کے درمیان جھگڑوں میں دوسرے مسلمانوں کا خاموش تماشائی بنے رہنا اس آیت کے روح سے ممنوع ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 1 میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کو درست رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگلی آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ The truth is that all believers are brothers to one another, so make peace between your two brothers and always fear Allah so that you may be shown mercy۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے وہ لوگ ان کا تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں، اور نہ آپس میں طعنہ زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق اور بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ O believers, let no community ridicule another community. It is likely that they may be better than those who ridicule, nor should women make fun of other women. It is likely that they may be better than those who make fun, and do not often or find fault with one another, nor call each other names, calling someone wicked or indecent after he embraces faith is an extremely evil name.
and those who do not turn to Allah in in repentance, it is they who are the wrongdoers. اب ان آیت کے اندر جو کچھ پوائنٹس ہیں، نمبر پہلی اخوت بھائی چارہ کے منافی کام، یعنی اس آیت مبارکہ میں ان تمام حرکتوں سے منع کیا گیا ہے جو مومنوں میں نفرت، دوری، ناراضگی اور دشمنی کا سبب بن سکتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں واضح حکام دیے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، دوسرے کے عیب نہ تلاش کرتی پھرے، کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے، یہ تمام امور اخوت بھائی چارے کے منافی ہیں۔ نمبر دو، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ تمسخر وہ ہنسی ہے جس سے دوسرے کی تحقیر اور دل شکنی، دل ٹوٹے۔ توہین آمیز مذاق سے دوسرے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ تمسخر یہ ہے کہ کسی شخص کی تحقیر اور توہین کے لیے اس کے عیب کا ذکر اس طرح کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگیں۔ قرآن نے مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ سے دوسروں کا مذاق اڑانے کی ممانعت کی ہے۔ نمبر تین، برے القاب سے پکارنے کی ممانعت۔ کسی کو برے القاب سے نہ پکارا جائے کیونکہ اس سے دوسروں کو چڑ آتی ہے اور ان کا دل پریشان ہوتا ہے۔ جو نام کسی کی تحقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس نام سے اسے پکارنا منع ہے اور برے نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں برا نام رکھنے کو ایمان لانے کے بعد بدترین جرم قرار دیتے ہوئے اسے منع کیا گیا ہے۔ ان چاروں امور سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ اخوت بھائی چارے کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ان کاموں سے توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ او believers, avoid most conjectures. Indeed, some conjectures are sins liable to punishment in the hereafter, and spy not on someone's unknown matters or secrets, nor backbite one another. Would any of you like to eat the flesh of his dead brother? You would hate it, and fear Allah in all such matters. Indeed, Allah is ever returning, ever merciful. اس آیت میں بدگمانی کی ممانعت کی گئی ہے، غیبت کی ممانعت کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت سے مراد ہے کہ آدمی کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو اسے معلوم ہو تو اسے ناگوار گزرے، یعنی کسی کو اس کی عدم موجودگی میں برا کہنا غیبت ہے۔ اس آیت میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تیسرا ہے کہ اسلام میں مساوات کا درس دیا ہے۔ جی تو اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ O people, we created you from a male and female and divided you into large peoples and tribes so that you might recognize one another. Surely the most honorable amongst you in the sight of Allah is he who fears Allah the most. Certainly Allah is all knowing, all aware. تو یہ آیت مساوات کا درس دیتی ہے کہ انسان کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک نے قبیلے تو صرف پہچان کی خاطر بنائے ہیں، اور ہر انسان آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله ولا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔
دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ The Bedouins says, we have believed, say you have not believed, rather say we have accepted Islam and the belief has not yet gone into your hearts. If you obey Allah and His Messenger, blessings and peace be upon him, He will not decrease anything in reward for you your deeds. Surely Allah is most forgiving, ever merciful. اس آیت کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ دیہاتیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ ایمان کا تعلق انسان کے عقائد پر دل سے ایمان اور زبان سے اقرار کرنے سے ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں، کتابوں، ملائکہ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق عقیدہ رکھنا ایمان ہے، اور عبادات مثلا نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا یہ اسلام ہے۔ اسلام ظاہری اطاعت کو کہتے ہیں، جبکہ ایمان اس کے برعکس قلبی کیفیت کا نام ہے۔ منافق کا ایمان، منافق کے دل میں ایمان کی شہادت موجود نہیں ہوتی۔ منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا لیکن وہ ظاہری طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ دیہاتی منافقین اور دین کے دعوے داروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تو مسلمان ہو، مومن نہیں، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک نہیں اترا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ پہ اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ The true believers are only those who have believed in Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam and then never have any doubt, and who struggle in the way of Allah with their material as well as human resources. It is they who are true in their claim to believe. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلا رہے ہو، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ Say, are you trying to show off to Allah your deen religion, whilst Allah knows all that is in the heavens and in the earth, and Allah is well aware of everything. ایمان لانے کا احسان جتلانا، یہ آیت بعض اور دیہاتی عربوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بدو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ظاہر کرتے تھے کہ ہم دلی طور پر اسلام لائے ہیں۔ ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم محض دنیاوی مقصد اور مال کے حصول کے لیے اسلام کا اظہار کر رہے ہو، تم اللہ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتلاتے ہو، اپنے دین داری پر فخر کرتے ہو، حالانکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پختہ نہیں ہوئی۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، فرما دیجیے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے، بشرطے کہ تم ایمان میں سچے ہو۔ These people are showing off to you that they have done a favor to you by embracing Islam. Say, do not show off your Islam as a favor to me. Instead, Allah is the one who favors you by guiding you to faith, provided you are true to believe. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کے سب غیب جانتا ہے، اور اللہ جو عمل بھی تم کرتے اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ Surely Allah knows all the unseen of the heavens and the earth, and Allah monitors best whatever you do. Thank you very much.